نے تان کی ٹورنا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے میرے وقتوں میں، اور آپ جو میرے ہم عمر ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے، کبھی کبھار ہمیں پتہ چلتا تھا کہ فلاں محلے میں ایک ہجڑا آیا ہے، اور ہم بچے بھاگم بھاگ اس کو دیکھنے جاتے تھے. اب ہم بھاگم بھاگ دیکھنے جاتے ہیں کہ فلاں محلے میں ایک مرد ہے. ورنہ ماروی سرمت کا سر کچلنے کے لیے اکیلے مجھے نہ نکلنا پڑتا. محبت ہو جائے اور سچ مچ وہ محبت ہی ہو تو خدا کا شکر ادا کیجیے. یہ محبت وہ ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. ہر کام کا نام محبت نہ رکھتے ہو. محبت، جب میں کہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کون سا لفظ ایجاد کیا تھا، دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا. تو یہ لکھتے ہوئے جب میں نے محبت کا لفظ اس میں رکھا تھا تو سوچا تھا کہ میم سے ہی محبت ہے اور میم سے ہی محمد ہے. اور وہ سر سے پا سراپا محبت تھی وہ ہستی. بدقسمتی سے ہم بے شرم ان کا نام لے کر لوگوں کو مارتے. کبھی بیٹھ کر سوچئے گا عالم ارواح میں میرے نبی پر کیا گزرتی ہوگی، جو سر سے پیر تک محبت اور سر تا پاس صرف معافی کے کچھ نہیں تھے. ہم نے رسالت کے ساتھ توہین کا لفظ لگا کے توہین کر دی ہے ان کی. میرا ہی نبی ہے جس کی توہین نہیں ہو سکتی. وہ ان کا بھی نبی ہے جو ان کو نہیں مانتے. نعوذ باللہ وہ ان کا بھی نبی ہے جو ان کے بارے میں لغویات بکتے ہیں. وہ ان کے لیے بھی رحمت العالمین ہے. تو اس بات سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ یہ توہین آپ خود مت کیجیے. ابا کی بات نہ مانیں، امی کی بات نہ مانیں، توہین ہوتی ہے نا ان کی. تو بیٹھ کر شام کو سوچا کیجیے نبی کی کتنی باتیں مانی آج آپ. اس وقت نہیں لگتا کہ ہم سارے ان کی توہین کے مرتکب ہیں. ہم گنہگار لوگ ہیں. اللہ کے واسطے میرے نبی کا نام لے کر کسی کی جان مت لیجیے. میرا دین، میرا نبی، میری امت کی، میرے نبی کی امت کی رسوائی ہوتی ہے. کچھ ثقیل ہوگی نا گفتگو تانوں نہیں، میں تانوں لطیفہ بھی سنانا بچ. پانچ چھ چرسی بیٹھے سن نا تے پولیس دا چھاپا پی گیا. ایک میرے نال دا سی نس کے تے پولیس دے ڈالے بہ گیا. باقی نس کے انہوں نے پولیس والے پھڑ کے لے آئے تو میرے نال دا بیٹھا سی. تو ایک پولیس نے کہا تھا تینوں بڑی کالی ہوئے. کہندا بھاجی میں پچھلی بار بھی کھلو کے گیا سا. محبت پر میں پھر پلٹ کے اپنی باتوں میں آ جاؤں گا، لیکن کچھ باتیں میں اپنے ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ نوجوان لوگ، بلکہ سب نوجوان ہیں
डसके की मिट्टी का कोई आदमी बूढ़ा नहीं हो सकता। जिनके बारे में हम 1947 से सुन रहे हैं कि ये कौम का मुस्तकबिल है, देखो मैं आज आप लोगों को समझाऊं हम जब कहते हैं ना कि आप मुस्तकबिल हैं, असल में हम अपने गुनाहों का इकरार कर रहे होते हैं कि माजी और हाल में हमसे कुछ नहीं हुआ। अल्लाह की कसम नहीं होया। वो जो मुकद्दस ईमान है जिसका नाम रखा है, उसमें इतने गैर मुकद्दस लोग बैठे हुए हैं, और जिस किस्म का जमहूरी निज़ाम आपको दिया गया है और जिस तरह आपने बेवकूफ़ियाँ की हैं, उसका खुमियादा भुगत रहे हैं। आज आपको समझना होगा और जानना होगा कि ये कौम दो काम किए बगैर क़यामत तक तरक्की के ज़ीने पर कदम नहीं रखेगी। पहला, इस पर कलमा पढ़ूं तो आपको शायद ज़्यादा यकीन आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक आप अंग्रेज़ी को धक्के दे के यहाँ से नहीं निकालेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कोई भी उल्लू का पट्ठा आपको कहे कि हम अब टेक ऑफ पोजीशन में हैं, तो समझिएगा सफ़ेद झूठ बोल रहा है। दुनिया में एक मुल्क नहीं है जिसने अपनी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान में काम किया हो और उसने तरक्की कर ली। दूसरी बात, ये जो रमज़ान होता है ना, रमज़ान, इसमें रोज़े नहीं होते हैं, इसमें रोज़ा रखने की ट्रेनिंग होती है। रोज़ा शुरू होता है रमज़ान के अगले दिन। ये जब हराम के बहुत ज़्यादा पैसों को ठुकरा कर आप अगले दिन सारा वक्त भूख में गुजारते हैं, वो होता है रोज़ा। और जब तक याद रखिएगा आप एक कौड़ी हराम की कमा रहे हैं, आप क़यामत तक अपने रिश्तेदारों को बताते रहेंगे कि पता नहीं मेरे नाल की होया, मैंने समझ नहीं आई। ये एक बड़ा ही पॉपुलर जुमला है, क्योंकि हम अपने सारे गुनाहों का बोझ अल्लाह पर डाल देते हैं, ये कह के कि अल्लाह दी मर्जी, वो पाई ओदी कोई गलत मर्जी नहीं जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके काम आता है, आपकी बहबूद और बेहतरी के लिए कुछ करेगा, आपके लिए बुरा कुछ नहीं करेगा। वो बुरा हम करते हैं। और हराम कमाने वाला तो ये सोचे ही ना कि उसके साथ बुरा कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ नहीं होगा। मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ आज खातिन नहीं है, उनको होना चाहिए था, और ये बड़ी ही गलती की है आपने। ऐसी महफिल पता नहीं फिर कब सजेगी और कब मैं उनको बता पाऊंगा कि मर्द के हलाल पैसों पर गुजारा करने का अलम उठा लीजिए, मर्द करप्शन में नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चंदा अर्बन एरियाज़ को छोड़कर अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी जो 95% आबादी है वो 1 वीमेन मैन हैं। याद रखिएगा, सोचते भावें 10 के बारे च होण, पर का अवेलेबल उन्होंने एक ही है। ये हंसने की बात नहीं है, यहीं से रोने का वो मकाम शुरू होता है
جب ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین آپ سے وہ باتیں منوا لیتی ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات، ابھی کوئی مجھ سے الجھ نہ جائے، اور میری دعا ہے کہ الجھے اور میں کسی دن جواب دوں اس کو. آپ نے آدھی زندگی ایک غلط نوشن کے اوپر گزاری ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے. خدا کی قسم، ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی، ماں بچے کو پالتی ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے. وہ جو عورت آپ کے گھر آتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے محبت کرتی، وہ کرتی آپ کی تربیت. میں اس کا ایک چھوٹا سا، میرے پاس 10,000 اللہ نے مجھے جواب دیے، میں ایک چھوٹا سا آسان جواب دے دوں. اگر ماں بچوں کی تربیت کرتی تو اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی. تربیت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں آپ سیکھنا چاہتے ہیں. پہلے 10 سال تو آپ کو ہوش ہی نہیں ہوتا، آپ کو ڈانٹ ٹپٹ کر، مار پیٹ کر، دھمکیاں دے کر کہ تمہیں جیب خرچ نہیں ملے گا یا تمہیں کھانا نہیں ملے گا وقت پر، آپ کو چلایا جاتا ہے. اگلے 4 سال تو آپ کے بس میں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ماں باپ کو ایک حوالات بنا لیں اور 2 دن کے لیے اندر ڈھک دیں اور جا کے کھیل کود کریں آپ. تو یہ تربیت نہیں ہوتی. اگر ماں بچے کی تربیت کرتی ہے تو یاد رکھیے گا، پھر جیلر بھی قیدی کی تربیت کرتا ہے. تربیت آپ وہاں سے حاصل کرتے ہیں جہاں آپ کتاب اٹھا کر جاتے ہیں. ماں کے پاس آپ جاتے نہیں ہیں. وہ روک ٹوک کا نام آپ نے تربیت رکھ دیا ہوا ہے. وہ عورت جس سے آپ مبتلا عشق ہوتے ہیں، اور وہ بھی سچ مچ آپ سے مبتلا عشق ہوتی ہے، اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی جو گھر لے کر آتے ہیں آپ، وہ کرتی ہے آپ کی تربیت. اسی لیے ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں میں بہترین کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی. تو یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ جائیے. نیک ماں کی بات نہیں کی انہوں نے نیک بیوی کی بات کی. انہوں نے دنیا کا پہلا رشتہ بھی ماں اور بچے کا نہیں تھا. تو آپ کو سمجھنا ہوگا، اس کی فضیلتوں کو جاننا ہوگا. میں اپنی ہی ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. 1998 میں ایک وقت ایسا برا تھا کہ میرے بچے 35-36 گھنٹوں سے بھوکے تھے. میں پریشان تھا اور میرے پاس 50 کا ایک نوٹ تھا. اور تاش میں گیم ہوتی ہے بینک، کچھ لوگ جو کھیلتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، وہ پیسوں پر کھیلی جاتی ہے. وہ میں نے نئی سیکھی تھی. پریشانی کا وہ عالم تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پریشانی اس لیے تھی کہ میں نے کہیں ٹی وی پر بیٹھ کے جملہ بولا تھا کہ میں دنیا کا دیانتدار ترین آدمی ہوں، لیکن میں بھوک ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بچوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. میں ایورنیو اسٹوڈیو چلا گیا. کمرے میں بیٹھ کے تاش کی گڈیاں ہاتھ میں لے کر خود ہی اکیلا پھینٹ رہا تھا کہ اتنے میں بڑے ہی سورما قسم کے کھلاڑی آ گئے اور میں نے تاش کھیلنا شروع کر دی. 50 میری جیب میں تھے. احترام میں وہ پیسے جمع نہیں کرتے تھے ورنہ میری پول کھل گئی ہوتی. وہ بینک جو ہے، جن کو بینک آتا ہے، وہ 2200 روپے کا ہو گیا. اگر میں ہارتا ہوں تو مجھے 550-600 روپیہ دینا پڑتا، جو میرے پاس نہیں تھا. اور میں جو سب سے نوزائیدہ بینک کھیلنے والا تھا، صرف یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں بینک جیت جاؤں. ہوا بھی وہی، دعا قبول ہو گئی اور میں بینک جیت گیا. میں نے رستے میں 1 کلو گوشت لیا بکرے کا، ڈالڈے کا 5 کلو کا ڈبہ لیا، ایک میں نے توڑا لیا آٹے کا،
چائے کی پتی کا ڈبہ لیا اور بچ بچا کے، میرے پاس کچھ 700 سے 750 کے درمیان پیسے تھے، وہ لے کر میں گھر پہنچا۔ اس وقت میں 5 مرلے کے ایک پورشن میں رہتا تھا جس کا 5000 روپیہ کرایہ دیتا تھا اور وہ دینا مشکل ہو جاتا تھا۔ تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میرا بڑا مشہور ڈرامہ ہے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ اور لنڈا بازار، اس کا ڈائریکٹر میرے ساتھ تھا، وہ سامان اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو میری بیوی نے مجھے دروازے پر روک لیا، کہتی کہاں سے لائے ہو یہ پیسے؟ میں ڈر گیا، میں نے کہا زندگی میں ایک حرام معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں خلیل الرحمن قمر، خدا کی قسم میرے بچے اگلی رات بھی بھوکے رہے۔ وقت تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا برا، تو میڈ ہوتی تھی ہمارے گھر میں، آتی تھی کام کرنے کے لیے۔ صبح وہ ساری چیزیں اور وہ 700 اور 750 کے درمیان جو پیسے تھے اس کو دیے گئے۔ اور خوش قسمتی کہ میرا ایک دوست ان دنوں مجھے 200 روپیہ روز کا دے کے جاتا تھا، وہ آ گیا اور اس نے مجھے 200 روپیہ دیا اور ہم نے اگلے دن کچھ کھایا پیا۔ ان باتوں کو غور سے سمجھیے گا۔ شاید جہاں اللہ نے آج مجھے پہنچایا ہے، میں اس پر اتنا پرائیڈ نہیں لیتا جتنا اس دن بھوکا رہنے کا لیتا ہوں۔ اس دن میں نے رکھا تھا روزہ، اور وہ روزہ آج تک الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے۔ میں ایک کم ترین آدمی یہاں تک پہنچا ہوں تو شاید کوئی اچھائی میرے اندر ہوگی جو میرا رب راضی ہے مجھ پر۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں اپنا گوشت بیچ کے کھلا سکتا ہوں اپنے بچوں کو، حرام کا ایک نوالا نہیں کھلا سکتا۔ دیکھو غور سے سنو یار، میرے ملک کے مستقبل کے ممارو، ارسطو نے جب جمہوریت کو ڈیفائن کیا نا، تو اگر اس نے 4 اس کی خوبیاں بتائیں تو 8 اس کی بدصورتیاں بتائی تھیں۔ اس گھٹیا نظام کو ایک کیپٹلسٹک اکانومی میں جمع کر کے ہمارے منہ پر تھوپ دیا گیا۔ آپ جو 1100 سال سے رعایا تھے، آپ کو کسی نے نہ بتایا کہ رعایا اور جمہور میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہاتھ اپنی ناف پر باندھ کر اپنے مالکوں کے سامنے کھڑے ہونے والے غلام تربیت یافتہ لوگ جو تھے، ان کو اچانک 15 اگست 1947 کی رات بتایا گیا کہ آج تم جمہور ہو گئے ہو۔ آپ جب جھوٹی تاریخیں پڑھ کے اس پہ بلیو کر لیں گے اور جستجو میں نہیں جائیں گے تو یہی حال ہوگا قوم کا، جس کے مضمرات سارے بھگت رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ رعایا سے جمہور نہیں بن رہے۔ جمہور کا ہاتھ اس کے لیڈر کے گریبان پر ہوتا ہے۔ آپ نے طے کر لیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہے، کبھی بیٹھ کے دماغ نہ لڑایا، کبھی نہ سوچا کہ یا اللہ جی لکھیا ہے تو پھر کتاباں بھیجنے کی ضرورت سی، کدے حساب کرنی ساڈے نال، جو ہوندا پیا جس طرح تو لکھیا ہو ہی جا رہا ہے۔ تو جڑا مرڈر کرن ڈیا انہوں پھر میڈل پواؤ، انہیں وہی لکھیا ہے، سکرپٹ دے مطابق انہیں ایکٹ کر کے وہاتا تھا انہوں۔ جڑا ریپسٹ انہوں سزا کل ہی دے رہے ہو۔ یہ تھے وہ طریقے جو غلاموں کو ہانکنے کے لیے اختیار کیے گئے تھے آپ کے بدقسمت مولوی کے تھرو۔ کم مولوی تھے ہماری قسمت میں آئے جنہوں نے آپ کو
صحیح اسلام کی طرف ترغیب دی. خیر